میری عمر 29 سال ہو گئی تھی لیکن ماں میری شادی نہیں کرواتی تھی۔ گھر میں ہم ماں بیٹی ہی رہتے تھے، میں نوکری کرتی تھی۔ ماں کا کہنا تھا اگر تیری شادی کروا دی تو اس گھر میں پیسے کہاں سے آئیں گے، ایسا بہت سے گھروں میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی روٹی کمانے والی ہو تو پھر اس کی شادی نہیں ہوتی۔ میری عمر نکلتی چلی جا رہی تھی۔ میں امی سے کہتی کہ میں شادی کے بعد بھی آپ کو پیسے بھیجتی رہوں گی، لیکن میری بات اماں نہیں مانتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد تو بدل جائے گی اور میں اسی گھر میں پڑی مر جاؤں گی اور تجھے خبر تک نہیں ہوگی۔ وہ کہتی کہ تجھ جیسی بے شرم کو شوہر مل گیا تو تو اس کے ساتھ ایسی گھل مل جائے گی کہ پلٹ کر ماں کی طرف نہیں دیکھے گی۔ پتہ نہیں انہوں نے میرے اندر کون سی بے شرمی دیکھی تھی۔ شادی کرنا تو ہر انسان کا حق ہوتا ہے۔ اللہ نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، کوئی جانور ہو یا پرندہ ہو، سب کا جوڑا بنایا ہے۔ اسی طرح انسان بھی جوڑے میں ہی رہ سکتا ہے۔ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوتی ان کی بھلا کوئی زندگی ہوتی ہے۔ میری ماں نے خود بھی شادی تو کی تھی، لیکن میری غلطی یہ نہیں تھی کہ میری ماں میری شادی نہیں کروا رہی تھی۔ میں اس گھر میں پیسے لے کر آتی تھی اور اس غلطی کو ختم بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے بہت شوق تھا کہ میری شادی ہو جائے۔ اب گرمیوں کی چھٹیاں تھیں تو میں وقت گزارنے کے لیے کپڑے سلائی کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ماں محلے میں کسی عورت کے گھر گئی تھی اور مجھے بتا کر گئی تھی۔ میری ماں نے محلے کی بہت سی عورتوں سے دوستی کر رکھی تھی، لیکن مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن میں اپنی دوست کے گھر چلی گئی تو اس نے اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ اسی دن کے بعد سے آج تک میری ماں مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اب میں کہیں نہ آؤں جاؤں کیونکہ لوگ مجھ سے شادی کا سوال کرتے ہیں۔ ماں مجھے کہہ کے گئی تھی کہ چولہے پر دودھ رکھا ہے اسے دیکھ لینا، لیکن میں بھول ہی گئی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا دودھ ابل رہا تھا۔ ہمارے گھر میں گیس نہیں تھی، ہم گاؤں میں رہتے تھے اور لکڑیاں جلایا کرتے تھے۔ میں جلدی جلدی دودھ کو اتارنے گئی لیکن میرا ہاتھ جل گیا اور دودھ میرے پیر پر بھی گر گیا۔ اتنے میں دستک ہوئی۔ جس نے دستک دی تھی وہ میری چیخ سن کر اندر ہی بھاگ آیا۔ میں پوری طرح جل چکی تھی۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ کوئی مصیبت میں ہے، اس لیے وہ سیدھا اندر ہی چلا آیا میری مدد کرنے کے لیے۔ میری طرف بڑھا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس وقت مجھے کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ اس نے مجھے اٹھایا اور میرے پاؤں پر ٹھنڈا پانی ڈالا جس سے مجھے کافی سکون ملا، لیکن جب میں نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک بھکاری تھا۔ اسے بھکاری کہنا مناسب نہ ہوگا، اس کے نین نقش بہت اچھے تھے، اس کی قد کاٹ بھی بہت اچھی تھی، بس تھوڑا کالا اور گندمی لگ رہا تھا۔ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سارے غریب لوگ بدصورت تو نہیں ہوتے جس طرح سارے امیر لوگ خوبصورت نہیں ہوتے۔ کچھ غریب ویسے ہی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن انسان اگر انہیں دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اگر ان کا منہ ہاتھ دھلایا جائے اور اچھے کپڑے پہنائے جائیں تو یہ کسی ہیرو سے کم نہیں لگیں گے۔ وہ آدمی بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ اس نے میری مدد کی تو میں نے اچانک اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی، تم نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا؟ اس نے کہا میں تو یہاں بھیک مانگنے آیا تھا، آپ کی چیخنے کی آواز سنی تو مدد کو چلا آیا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، آپ کو برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ میں زیادہ ہی بول گئی تھی لیکن اس نے میری مدد کی تھی۔ میرے پاؤں جلے ہوئے تھے اور مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ معاف کر دو۔ میں نے کہا نہیں نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا اچھا تم بھیک کیوں مانگ رہے تھے، کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں، میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں نے شاپر میں 2 روٹیاں اور تھوڑی سی سبزی ڈبے میں ڈال کر اسے پکڑا دی۔ اس نے مجھے بہت سی دعائیں دیں اور کہا کہ آج تک مجھ سے اتنی نرمی سے کوئی بھی پیش نہیں آیا۔ جب سے میں فقیر بنا ہوں لوگوں کی ایسی ایسی باتیں اور حرکتیں دیکھی ہیں کہ انسانیت کے اوپر سے یقین ہی اٹھ گیا ہے۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ میں فقیر بنا ہوں، یہ تو مجھے بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ تو کسی بھکاری کی اولاد ہوگا تبھی تو بھکاری بنا ہوگا۔ میں نے کہا آپ کی بہت مہربانی، آپ نے میرا اتنا خیال کیا۔ وہ کہنے لگا آپ جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میں آپ کو مصیبت میں کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ آپ واقعی خوبصورت ہیں اور سب سے زیادہ آپ کے پاؤں خوبصورت ہیں، لیکن افسوس کہ آپ کا پاؤں جل گیا ہے۔ آج تک کسی نے بھی میری تعریف نہیں کی تھی۔ جب میں جوانی کی دہلیز پر تھی تو کچھ لوگ میری طرف دیکھ لیتے تھے، لیکن یوں کسی کے پاؤں کی تعریف
کبھی نہیں کی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں میری تعریف کر دی، مجھے اس کی تعریف اچھی لگی۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ ایک بوڑھا بھکاری بھیک مانگتا ہے جو کبھی ایک مرہم بھی بیچتا ہے، میں آپ کے لیے لاؤں گا۔ اگر اسے جلے ہوئے زخم پر لگائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم کل اسی وقت آنا، کیونکہ اس وقت میری ماں گھر نہیں ہوتی۔ اس نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کا نام ارسلان ہے۔ میں نے بھی اپنا نام بتا دیا۔ اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے کسی بھی مصیبت کی وجہ نہیں بنوں گا۔ باتیں کرنے سے وہ بالکل بھی بھکاری نہیں لگتا تھا، اتنے اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی خاندانی آدمی ہوتا ہے۔ پڑھا لکھا لگ رہا تھا، لیکن پھر یہ بھیک کیوں مانگتا تھا؟ اگلے دن وہ اسی ٹائم پر آیا اور مرہم لے آیا۔ کہنے لگا میں آپ کے زخموں پر مرہم لگا دیتا ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس شخص میں اپناپن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک بھکاری تھا، لوگوں سے پیسے مانگتا تھا، کچھ لوگوں سے پیسے نہ دیتے ہوں گے۔ بھکاریوں کا تو انسانیت پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ ان کو لوگ کتوں کی طرح انکار کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ شخص میرے لیے دوبارہ دوائی لے کر آیا۔ میں نے اسے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اب وہ ہر روز ہی میرے پاس آنے لگا، ہماری دوستی ہو گئی۔ اب اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں اس کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا نکال کر رکھ دیتی اور اسے کھانا کھلاتی۔ اگر کبھی اپنے لیے کچھ اچھا بناتی تو اسے بھی دے دیتی، لیکن اگر میری ماں گھر پر ہوتی تو اسے یہ سب بہت برا لگتا۔ جب ماں گھر نہ ہوتی تو میں اسے بلا لیتی، ہم خوب باتیں کرتے، ایک ساتھ کھانا کھاتے۔ میں نے اسے اپنے پاپا کے کچھ پرانے کپڑے بھی دیے۔ میں نے کہا نئے کپڑے پہن کر صاف ستھرے ہو جاؤ۔ اس نے کہا اگر میں صاف ستھرا رہوں گا تو مجھے بھیک کون دے گا؟ میں نے کہا کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ لوگ تمہیں گندا رہنے کے پیسے دیتے ہیں؟ اس بات پر ہم دونوں ہنسنے لگے، کبھی کبھی باتیں کرتے ہوئے۔ اس کی زبان سے ایسی چیزوں کا ذکر نکل جاتا جس سے میں حیران رہ جاتی۔ میں نے کہا تمہیں ان چیزوں کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا میں بہت سی جگہوں پر گھومتا ہوں، کبھی کہیں کوئی بیٹھا ہوا ہو تو پیچھے سے جا کر بیٹھ جاتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، اس لیے میری جانکاری بہت زیادہ ہے۔ اسے بہت زیادہ باتیں معلوم تھی۔ ہماری دوستی گہری ہو گئی اور پھر یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ اس نے کہا تمہاری اب تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ تم تو اچھی خاصی سمجھدار لگتی ہو۔ میں نے کہا کہ میں اگلے سال 30 سال کی ہو جاؤں گی، لیکن نہ جانے کہ میری ماں میری شادی نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ لڑکے بے وفا ہوتے ہیں، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس لیے وہ میری شادی نہیں کروانا چاہتی، کیونکہ ماں نے کہہ دیا کہ شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دے، اور تو یہ نہ سمجھ کہ تیری ماں تیری شادی کروا دے گی۔ میری ماں کے پاس میری شادی کے لیے پیسے بھی نہیں، جہیز کا ایک تنکا بھی نہیں بنا، تو شادی کیسے ہوگی؟ اب تم خود ہی سوچو نا، آج کل کے لوگ اتنے برے ہیں کہ بنا جہیز کے لڑکی نہیں لیتے۔ اس نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جہیز سے کچھ مطلب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ایسے لوگ بھلا کہاں ملتے ہیں؟ کہنے لگا ایک شخص تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا تم تو بھکاری ہو، تم سے شادی کرنے کو میری ماں کبھی نہیں مانے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر محبت کرتی ہو تو مجھ سے شادی کر لو۔ محبت کا اظہار تو ہم لوگ کر ہی رہے تھے، لیکن اس طرح سے نہیں، ہم ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ اس نے کہا تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں نے کہا تم بھی اچھے ہو، لیکن میں ایک بھکاری سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اگر میری ماں مان جائے تو پھر ہی میں کوئی فیصلہ کروں گی۔ اس نے کہا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہیں پچھتانا نہیں پڑے گا، مجھ پر بھروسہ کرو۔ وہ یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ تمہیں پچھتانا نہیں پڑے گا؟ وہ تو بھکاری تھا، ساری زندگی بھیک مانگتا رہا، وہ اپنا گھر بھی نہیں چلا سکتا تھا۔ میں نے اس کی باتیں کوئی جواب نہیں دیا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ کہنے لگا تمہاری خاموشی کو انکار سمجھ کر یہاں سے جا رہا ہوں، اس کے بعد کبھی نہیں آؤں گا۔ میں کچھ دنوں سے سوچتی رہی، یاد کرتی رہی۔ ماں سے پوچھا کہ تم میری شادی کیوں نہیں کرتی؟ تو وہ کہنے لگی تو آرام سے اپنی نوکری پر دھیان دے، اتنی محنت کر کے خود کو ذلیل کر کے تجھے پڑھایا لکھایا، اس لیے نہیں کہ کوئی اور لے جائے، اور ویسے بھی مردوں کا کیا بھروسہ ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ کیا دنیا جہاں کے سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کا شوہر ایسا تھا تو کیا دنیا کے سارے لوگ ایسے ہیں؟ دنیا میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، لیکن سب کی قسمت اچھی نہیں ہوتی۔
میری ماں کہنے لگی، بیٹیوں کی قسمت ان کی ماں پر ہی جاتی ہے، تمہاری ماں بھی تو بدقسمت تھی نا، تم بھی ایسے ہی ہو، اس لیے تم اس معاملے میں سوچنا بند کر دو اور اپنا منہ بند کر لو، تمہاری شادی کبھی نہیں ہوگی، میں اپنی زندگی میں تمہاری شادی نہیں کروانی، اگر تمہیں شادی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو دعا کرو کہ تمہاری ماں مر جائے۔ میں نے ماں سے کہا، کیسی بات کرتی ہو، میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ جب بھی میں اپنی ماں سے بات کرتی تو وہ مجھے ایسا ہی جواب دیتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری ماں تو میری شادی نہیں کروائے گی، مگر میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد شادی کر لوں۔ 2 دن تک ارسلان نہیں آیا تو میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے اس کی باتیں یاد آ رہی تھی، وہ جیسا بھی تھا کم سے کم اپنی بات کا پکا تو تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں سوچنے لگی، کیا کبھی کوئی مجھ سے محبت کرے گا؟ کوئی امیر انسان ہو جو اچھی خاصی نوکری کرتا ہو، اس کا بڑا گھر ہو، وہ مجھ سے محبت کرے؟ بھلا اس بھکاری کے ذریعے مجھے محبت ملنی تھی، لیکن مجھے محبت تو ملی تھی۔ میں نے ایک دن دیکھا تو وہ باہر کہیں اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں نے گھر سے باہر گئی اور جا کر اسے روک لیا۔ وہ مجھ سے ایسے پیش آیا جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ میں اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگنے کے لیے کھڑی تھی اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہاں سے جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں۔ میں نے کہا، آپ اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا، آپ کو مجھ سے دور رہنا چاہیے، آپ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہیں، آپ کا مجھ سے کوئی رشتہ وشتہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، تم تو غصہ ہی ہو گئے، کیا تم مجھے سوچنے کی مہلت بھی نہیں دے سکتے تھے؟ اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے کہا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، پر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، تم ہماری مدد کرو گے اور مجھے ہمیشہ خوش رکھو گے، ہمیشہ مجھ سے محبت کرو گے، کبھی بدلو گے نہیں۔ اس نے کہا، میں کبھی نہیں بدلوں گا، میں آپ سے ویسے ہی محبت کروں گا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے اپنی ماں سے چھپ کر اس بھکاری سے شادی کر لی۔ اب وہ بھکاری میرا شوہر تھا، وہ ہر روز میرے گھر میں مانگنے کے لیے آتا، میں اسے چپکے سے کھانا دیتی اور اپنے لیے جو بھی چیز رکھی ہوتی اسے دے دیتی، اور اگر تھوڑے بہت پیسے ہوتے تو وہ بھی دے دیتی۔ میں نے اس سے کہا، جب میں پیسے کماؤں گی تو تم مجھ سے پیسے لے جایا کرو اور کوئی کاروبار شروع کرو، ہم اپنا گھر بنائیں گے۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر باتیں بھی نہیں کر سکتے، کیا ہم ایک گھر میں نہیں رہ سکتے؟ آخرکار وہ میرا شوہر تھا۔ یوں ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ رہنا عجیب لگتا تھا۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو جذبات بدل جاتے ہیں، میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں پریشان ہو گئی۔ ارسلان گھر آیا اور اس نے اپنے تھیلے میں سے مجھے کچھ نکال کر دیا، جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ 10,000 روپے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ پیسے تم کہاں سے لائے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو مجھے پیسے دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں خود ہی تمہیں پیسے دے جایا کروں گا، مجھ سے مت پوچھو کہ کہاں سے لائے ہو، لیکن میں یہ تمہارے لیے لایا ہوں، تم ان پیسوں کو سنبھال کر رکھنا اور اپنا جہیز بنانا، کل کو وہ ہمارے کام آئے گا۔ جو بھی چیز تم بناؤ، فرنیچر، بیڈ، کچن کا سامان، سب کچھ پہلے سے بنا کر رکھو، اگر کچھ پیسے بچ جائیں تو انہیں اپنے پاس محفوظ رکھنا۔ میں نے کہا، تم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے؟ کہنے لگا، میں بھکاری ہوں، اس سے بھلا غلط کام اور کیا ہوگا؟ وہ روز میرے لیے ڈھیروں پیسے لاتا اور مجھ سے بہت محبت کرتا۔ ایک دن میری ماں نے اسے دیکھ لیا اور کہنے لگی، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے، روز اسی گھر میں بھیک مانگنے چلے آتے ہو؟ کیا تمہیں کسی نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ بہت امیر ہیں، ہمارے پاس خود بھی کچھ نہیں؟ جاؤ، ہمیں معاف کرو۔ ان دنوں میں خالہ بھی ہمارے گھر رہ رہی تھی، میں ان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ ارسلان وہاں سے چلا گیا، مجھے بہت برا لگا۔ میں ان لوگوں کو کیسے بتاتی جسے وہ لوگ فقیر سمجھ رہے تھے، وہ میرا شوہر تھا، اس گھر کا داماد تھا۔ میری خالہ نے میرے شوہر کے جانے کے بعد ایسی بات کر دی جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ خالہ نے امی سے کہا، تمہاری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اب تک اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا، لگتا ہے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ ماں نے خالہ سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو تم کیا کرو گی؟ دونوں بہنیں ہنسی مذاق میں باتیں کر رہی تھیں۔ خالہ نے میری امی سے کہا کہ میرے بڑے بیٹے سے اس کی شادی کروا دو۔ میری ماں کے ہاتھ سے سبزی والی ٹوکری گر گئی۔ ماں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی جوان بھانجے کے لیے اپنے اس بیٹے کا رشتہ بھیجتے ہوئے جس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور اب تک اس کے بچوں کا خرچہ دے رہا ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں تو تمہاری بیٹی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟
خالی BA کی ڈگری تو ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ میں تمہیں اتنا اچھا رشتہ بتا رہی ہوں اور تم اسے ٹھکرا رہی ہو۔ کہنے لگی میرے بیٹے کی پہلی بیوی بدتمیز تھی، اس لیے اس نے اسے طلاق دی، لیکن یہ تو میرے گھر کی بچی ہے، سمجھ لو ایک گھر سے نکلے گی اور دوسرے گھر میں چلی جائے گی۔ سسرال والا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ بھی اس کا اپنا ہی گھر ہے۔ میرے پیر پہلے سے ہی اس گھر میں جمے ہوئے ہیں، یہ میری بہو بنے گی تو میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں بہت حیران تھی۔ میری خالہ نے ایسی بات کر دی کہ میری ماں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ خالہ نے کہا چھوڑو اس گھر کو، تم کرائے کے گھر میں رہتی ہو، کرایہ بھی دیتی ہو، میرے ساتھ چلو۔ میرا شوہر بھی تو اس دنیا میں نہیں، ہم دونوں مل کر بیٹھیں گے اور آپس میں بہنوں کی طرح باتیں کریں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں بھی اپنی بیٹی سے دور رہنا نہیں پڑے گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی۔ میرے گھر میں چھت پر ایک کمرہ خالی ہے۔ میری خالہ نے میری ماں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا کہ میری ماں کو بھی اکیلا نہ چھوڑے اور انہیں جہیز بھی بنانا نہ پڑے اور شادی بھی آرام سے ہو جائے۔ میری ماں سوچ میں پڑ گئی اور مسکرانے لگی۔ خالہ سمجھ گئی تھی کہ تیر نشانے پر لگا ہے اور ان کا نشانہ کبھی چکے گا نہیں۔ وہ اپنے ناکارہ اور بد دماغ بیٹے کے لیے میرا رشتہ لینا چاہتی تھی، لیکن میں ان لوگوں کو کیا بتاتی کہ میں تو پہلے ہی شادی کر چکی تھی اور شادی پر شادی نہیں ہو سکتی۔ میری خالہ گھر سے چلی گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا مجھے شادی نہیں کرنی۔ ماں کہنے لگی پہلے تو شادی کے لیے اتنا شور ڈال کر بیٹھی تھی، اب اچھا رشتہ مل گیا ہے تو تو کہہ رہی ہے کہ تجھے شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا ہاں میں شادی نہیں کروں گی، چاہے آپ مجھے جان سے مار دیں۔ میری ماں نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور میرے الفاظ پر غور کرنے لگی۔ کہنے لگی تم نے یہ کیوں کہا کہ تم شادی نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا کہ بس میں نے کچھ بھی بول دیا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ اب میں یہ بات ارسلان کو بتانا چاہتی تھی کہ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، کسی دن صاف ستھرے ہو کر ہمارے گھر آ۔ میں اپنی ماں سے جھوٹ بول دوں گی کہ در حقیقت میں وہ فقیر نہیں ہے، کچھ بھی کر لوں گی، لیکن میرے گھر آئے اور میرا رشتہ مانگے۔ لیکن ارسلان کو آج 7واں دن تھا، وہ میرے گھر نہیں آیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کہیں وہ مجھے دھوکہ دے کر چلا تو نہیں گیا، لیکن یہ کیسا دھوکہ تھا؟ اس نے تو اپنے اتنے سارے پیسے میرے حوالے کر دیے تھے۔ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، ضرور اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تھا۔ میرے دل میں بہت برے برے خیالات آ رہے تھے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، ماں گھر پر نہیں تھی تو ارسلان آ گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا 7 دن سے میری جان نکلی جا رہی تھی، تم پتہ نہیں کہاں رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا، تو میں بعد میں آرام سے بتاؤں گا۔ میں نے ارسلان کو دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اندر کر لیا، کیونکہ میری ماں گھر پر نہیں تھی۔ میں نے کہا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن وہ میری ضروری بات کو بالکل نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا ہاں مجھے بھی تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ پھر اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، وہ ضرور وہاں سے پیسے نکالنے والا تھا۔ میں نے کہا مجھے پیسوں سے زیادہ ضروری بات کرنی ہے، پہلے تم میری بات سنو، مجھے پیسے نہیں چاہیے، یہ تم اپنے پاس ہی رکھو، کچھ بہت برا ہو گیا ہے جو ہمیں باقی سب کو بتانا ہوگا۔ لیکن وہ میری بات نہیں سن رہا تھا۔ پھر اس نے اس تھیلے میں سے ایسی چیز نکالی جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس سے ایک ہی لفظ کہا کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ اس نے تھیلے میں سے ایک تصویر نکالی اور کہا کہ یہ میرے باپ کی ہے، لیکن وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے بھی باپ کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرا بھائی تھا اور میں اس سے شادی کر بیٹھی تھی۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا، اس کا ایک ہی حل تھا کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ میری بات پر وہ حیران پریشان رہ گیا، کہنے لگا تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے چلا کر کہا یہ میرا بھی باپ ہے اور میں اس کی بیٹی ہوں۔ ارسلان نے یہ کہا کہ نہیں یہ میرا باپ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ پاپا میرے ہیں اور میں انہی کی بیٹی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے اور دل کی دھڑکن مجھے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ارسلان کی حالت بھی ایسی ہی ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کے بہن بھائی تھے۔ میں بری طرح رو رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارسلان نے کہا میرے ساتھ چلو، پھر وہ مجھے اپنے بابا کے پاس لے گیا۔ جب میں نے اپنے بابا کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان سے گلے لگنا چاہا، لیکن انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہا کہ اس لڑکی کو یہاں سے فوراً لے جاؤ۔ ارسلان فقیر نہیں تھا بلکہ وہ فقیر بننے کا ناٹک کر رہا تھا۔
وہ ایک پرائیویٹ جاسوس تھا اور ایک بہت اچھے گھر میں رہتا تھا۔ میں نے کہا میں آپ کی بیٹی ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں تم میری بیٹی نہیں ہو۔ میں نے کہا آپ اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ دیا تھا اور یہاں اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں اور ہم گندے سے گھر میں مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کر رہے ہیں۔ آپ کو ہمارا کوئی احساس نہیں۔ پھر پاپا نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور سر سے آسمان اٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں میری منگیتر تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن شادی سے کچھ روز پہلے ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی اور سے شادی کر چکی ہے اور اس کی گود میں کسی اور کا بچہ ہے۔ اس نے کسی اور سے چکر چلا رکھا تھا اور مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اس لیے میں یہاں سے چلا گیا اور میں نے اس کی طرف مڑ کر کبھی نہیں دیکھا۔ تم اس کی بیٹی ضرور ہو، لیکن میں تمہارا باپ نہیں۔ میں اس گاؤں کو چھوڑ کر شہر آ گیا اور یہاں شادی کر لی۔ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ارسلان ہے۔ یہ ایک جاسوس ہے، اس لیے یہاں فقیر بن کر اپنا کام سر انجام دے رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اسے کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے اس سے شادی کر لی ہے، لیکن اگر وہ لڑکی تم ہو تو میں تمہیں کبھی بھی بہو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ تم بھی ویسا ہی کرو گی۔ اب تو میں صدمے سے گزر رہی تھی۔ میرا شوہر بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا جو لڑکی ایک فقیر سے شادی کر سکتی ہے وہ کیا نہیں کر سکتی؟ ارسلان کہنے لگا آپ اس معاملے کو دوسری طرف سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں ایک اور طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے ایک فقیر سے شادی کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دولت اور شہرت سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اسے محبت تھی تو مجھ سے تھی۔ اگر آپ اسے بہو قبول نہیں کریں گے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ باپ بیٹے میں لڑائی شروع ہوگی، جبکہ میں اپنے ہی دکھ میں بیٹھی تھی۔ میں واپس گھر آئی تو ارسلان نے مجھے کہا کہ میں رشتہ لے کر آؤں گا اور تمہیں صحیح طریقے سے رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی میری پیٹھ پیچھے یہ سب کرتے ہوئے؟ میں نے اپنی ماں کو حقیقت بتائی کہ آپ نے بھی تو یہی سب کیا تھا، تو میری ماں نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا آپ ساری زندگی مجھ سے جھوٹ بولتی رہی کہ تیرا باپ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب مجھے یہ بتا دے کہ میرا اصلی باپ کون ہے؟ میری ماں نے کہا وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ میں نے کہا میں نے آپ کی طرح کوئی بھی غلط کام نہیں کیا، بلکہ میں نے شادی کی ہے، وہ بھی اس شخص سے جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ آپ کو مجھے رخصت کرنا ہی ہوگا۔ میری ماں چپ ہو گئی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں اپنی ماں کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی اور اس گھر میں بھی نہیں رہ سکتی تھی جہاں ان کا پرانا عاشق رہتا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ یہاں پر بھی ارسلان نے میری مشکل حل کر دی۔ اس نے کہا کہ ہم الگ گھر میں رہیں گے کیونکہ میرے 2 بھائی اور بھی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی طعنے سنتے ہوئے گزرے۔ تمہاری ماں ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہ سکتی ہے۔ ارسلان نے مجھے اور میری ماں کو ایک الگ گھر میں رکھا، وہاں ہم ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ ارسلان آج بھی اس بات پر رشک کرتا ہے کہ تم نے بنا کچھ دیکھے مجھ سے شادی کر لی، تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور یہی میرا غرور ہے۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔